یتیموں کی ایک یتیم کی کفالت نبی نے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. ذهب اہل الدثور بالاجور. صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مالدار لوگ تو اجر میں بڑھ گئے, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن صدقات و خیرات تو وہ ہم سے زیادہ کر رہے ہیں. اب غریب آدمی احساس کمتری میں جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کے شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دے کے بہت سے فتنوں سے بچا لیا, کیونکہ دولت آنے کے بعد اجر میں آگے کم بڑھنے لوگ نیکیوں میں کم بڑھتے ہیں, گناہوں میں بڑھنے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا, آپ کا حساب بھی ہلکا پھلکا. قیامت میں اللہ پیسوں کا حساب مانگے گا, آپ بولو گے جیب نکال کے دو گے, اللہ میاں کو پیسے ہی نہیں ہے, کس چیز کا حساب لے رہے ہیں. اللہ صبح ایک انڈا بمشکل کھا لیا کرتے تھے, وہ بھی بیگم کی صلواتیں سن کے, تو وہ ویسے ہی گناہ اس کے غریب کے معاف ہو چکے ہوں گے. بیگم نے اتنی سنائی ہوگی, اس کا سر گنجا کر دیا ہوگا, کم بخت جب دھیلا نہیں ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی. تو وہ غریب تو ویسے ہی لپٹایا کہاں جائے گا, جنت میں. تو مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہو وہ تو ٹھیک ہے, اپنی حماقتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ صحیح نہیں ہوتی. تو آپ اپنی حماقتوں سے اگر غریب بنے ہوئے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے, یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. تو اپنے طرف سے تو کوشش کرنی چاہیے. خیر بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اکیلے میں غور کرو, تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہ تو لالچ ہے اور نہ ان کو جنون ہے, یہ ان کے برحق ہونے کی علامت ہے. قوم سے ٹکر لے رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں, پتھر سر سے خون نکلتا ہے تو جوتوں میں جمع ہو جاتا ہے, رشتہ دار سب الگ ہو گئے, چچا کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی. تو قرآن کہہ رہے ہیں ام تسألوہم اجرن, اے نبی کیا آپ نے ان سے پیسے مانگے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا تو مجھے زکاتیں لا کے دیا کرے, مجھے ہدیے لا کے دیا کرے, مجھے اتنے پیسے ہر مہینے دیا کرے, اور جس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو گئے ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ دیکھو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کے پاس, بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یعنی اگر نیکی تو کم چیز بھی صدقہ کرنے سے ہوگی, لیکن اگر نیکی کی حقیقت اور تہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایسی چیز صدقہ کرو جس سے تمہارا دل اٹکا ہوا ہے. محبوب چیز نکالو اللہ کی راہ میں, قربانی دو. دیکھو جس کو دنیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا تو لوگ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز مانگ لیتے ہیں. سیٹنگ میں تو یہ بہت ہوتا ہے, لڑکے بتاتے ہیں میری اپنی کوئی سیٹنگ نہیں ہے الحمدللہ, کہ سیٹنگ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ نے یہ مانگ لیا, اپنی کوئی خاص چیز مانگ لی کہ بھئی یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے. اب آپ آزمائش میں آ گئے, اب آپ کو محبت تھی, آپ نے کہا کوئی بات نہیں یہ آئی فون تمہارا ہوا. وہ جوش میں آ جاتی ہے, بھائی یہ ہے محبت. یہ دنیا میں ہوتا ہے, انسان آزماتا ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اب بھی عورت پہ خرچ کرنے کا جذبہ ہے, پٹانے کے لیے بھی. گوروں میں یہ بھی ختم, گوروں میں عورت کا یہ حق بھی ختم ہو گیا کہ انگریز عورت کو پٹانے کے لیے اس پہ خرچ نہیں کرتا, دونوں ایک دوسرے کو اپنے خرچے پہ پٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی گرل فرینڈ بھی بوائے فرینڈ کا خرچہ اٹھا رہی ہوتی ہے آدھا آدھا. کم بخت کی سیٹنگ چل رہی ہے گرل فرینڈ سے, برگر بھی وہ اپنے خرچے پہ کھائے گی بیٹھ کے. یہ عورت کا حال ہو گیا ان ملکوں میں. یعنی نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے یہ تو یہاں ہے کہ برگر اپنے خرچے پہ, پیزا اپنے خرچے پہ, اور ایزی لوڈ اپنے خرچے پہ. پھر کہیں جا کے وہ 8-10 پہ یہ خرچہ ہوگا تو ایک آدھ پٹ پٹا کے آئے گی آپ کے پاس. وہاں انگریز خرچہ نہیں کرتا گرل فرینڈ پہ, کیونکہ وہ بھائی تو جیسے میری ضرورت گرل فرینڈ ہے تو تمہاری ضرورت بوائے فرینڈ ہے, تو تم اپنے پیسوں سے برگر کھاؤ, میں اپنے پیسوں سے برگر کھاؤں گا. اتنے مزے گوروں کے ہیں, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا. تو عورت کے حقوق یہاں جتنے ہیں نا وہاں نہیں. گرل فرینڈ حرام ہے, ناجائز ہے, کہیں شروع نہ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کون سا واقعہ؟ ہاں, تو
محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. قرآن نے کہا نیکی کی تہ تک تم اس وقت پہنچو گے. یہ آیت جب نازل لن تنالوا البر، ہرگز نہیں نیکی کی حقیقت تک پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پہ جو آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب ترین چیز کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو میں نے اپنے دائیں بائیں غور کیا، میرے پاس محبوب ترین مال کون سا ہے؟ تو میرے 2 باغ ہیں جو مجھے بہت ہی محبوب ہے. پراپرٹی ہے نا، ایک تو باغ ویسے ہی اچھا لگتا ہے، دوسرا وہ ارننگ کا اس زمانے میں اس سے بہتر ذریعہ تھا نہیں، تو یہ تو میری ارننگ کا ذریعہ ہے، یہ مجھے بہت محبوب ہے. تو آپ کو اختیار ہے، آپ جہاں چاہیں صدقہ کر دیں. میں ہوتا تو شاید میرے دل میں لالچ آتی کہ بھائی میں بھی آخر انسان ہوں. ہے بھائی، میرے بیان سن کے تمہیں صدقے کی توفیق ملی ہے، اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہیں. میرے ذہن میں تو وسوسہ آ جاتا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ صدقہ کرنا میرے اوپر شروع کر دیں. میرے ذریعہ آمدن اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، الحمدللہ. بزنس ہے میرا، اور آج سے نہیں ہے، 15 سال سے ہے. باقی میں کسی کو بتاتا نہیں کون سا بزنس ہے. یہ ہوائی بزنس ہی پراپر بزنس ہے. تو بتاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ممبر، یہ جگہ نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئے تو بات کریں گے. پھر وہ لیکن اب بتاؤں گا تو بولیں گے چورن بیچ رہا ہے اپنا، تو میں نہیں بتاؤں گا. یہ نا، تو یہ ضمناً میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو کھوپڑی بہت عجیب سی ہو گئی. ہاں، حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، تو میں اگر ہوتا تو میرے دل میں لالچ آتی کہ یار میرا بیان سن کے آپ کی سخاوت جوش میں آئی ہے، تو کس کو دے دو؟ مجھے دے دو. اور یہ تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے نا جو سید پہ حرام ہو، تو یہ تو آپ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام بھی نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکین کہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، آگ جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، صرف کھجور پہ گزارا ہوتا، وہ بھی کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی. تو سب سے زیادہ مسکین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 9 بیویاں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ قرآن رشتہ داری جوڑنے کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کے چچا زاد بھائیوں کی مالی حالت اچھی نہیں ہے، اور ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رابع. فرمایا واہ واہ واہ، یہ تو بہت قیمتی مال ہے. اپریشیٹ کیا کہ یہ تو بڑا جذبہ ہے تمہارا، اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو، واہ 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 واہ. پھر فرمایا اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو جا کے. کیوں؟ اس میں کیا ہوگا؟ صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی. صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور رشتہ داری مضبوط ہوگی.